بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات دعا ہے مالک کائنات اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا رب الحسین بحق حسین اس مجلس حسین کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار فرما۔ کاشف علی محمد زمان علی کو مالک اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے احباب تشریف فرما ہیں اور جو موجود نہیں ہیں، پروردگار تمام مومنین کے گھروں میں اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول فرما۔ یوسف سیدہ منتقم خون حسین وارث کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند تر صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ۔ یہ تھوڑا آپ آگے تشریف لے آئیں، بچے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں۔ آپ ہی کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں، آپ آ جائیں تو میں گفتگو کا آغاز کروں۔ جتنے احباب کھڑے ہیں آپ جلدی جلدی اندر آ جائیے۔ بسم اللہ، آپ ہی کے لیے میں منتظر۔ نہیں، بلند تر کا مطلب بلند تر ہوتا ہے، بلند تر۔ اس سے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ کتنا کریم ہے وہ اللہ جو ہم جیسے گناہگاروں کو بن مانگے علی دے دیتا ہے۔ بھائی کچھ نعمتیں وہ ہیں جو ہم شب و روز مانگتے ہیں، کچھ نعمتیں وہ ہیں جو وہ بن مانگے دیتا ہے۔ یہ انسان اتنا سرکش ہے، اتنا نافرمان ہے، اتنا بھٹکا ہوا ہے، اگر یہ 10 دعائیں مانگے اور ان میں سے ایک قبول نہ ہو اسی کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ اے بندہ خدا غور تو کر، جو تو مانگ رہا ہے وہ بھی دیکھ لے جو وہ بن مانگے دے رہا ہے۔ حضور وہ بھی دیکھ لے۔ میں بات کروں، آپ ایک لسٹ بنائیے، ادھر وہ نعمتیں لکھیے جو شب و روز مصلی پہ بیٹھ کے مانگتے ہیں، ادھر وہ لکھیے جو وہ بن مانگے دے دیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلے گا جو ہم مانگ رہے ہیں یہ نہ بھی ملے تو گزارا ہو جائے گا، جو وہ بن مانگے دیتا ہے وہ نہ ملتی، نہ ادھر گزارا نہ ادھر گزارا۔
بیدار ہو تو نعمتیں گنواؤں جو میں شب و روز مانگتا ہوں وہ کیا؟ پروردگار بے اولاد ہوں اولاد دے دے، رزق نہیں ہے رزق دے دے، بینک بیلنس کم ہو گیا اضافہ فرما، بے گھر ہوں گھر عطا کر، خدا کی قسم یہ نہ بھی ملے تو گزارا ہو جائے گا۔ ذرا وہ نعمتیں دیکھ جو مانگی نہیں تھی مگر اس نے عطا کر دی ہے۔ پہلی نعمت اس نے یہ دی، تو کچھ نہ تھا کچھ بنا دیا، عدم سے وجود عطا کیا، نیستی سے ہستی عطا کی، تجھے بنایا، جب بنایا پھر اس نے چاہا کریم نے میں اسے اور عطا کرتا ہوں، پھر پروردگار نے تیرے سر پہ تمغہ شرافت کو سجایا اور تجھے بنانے کے بعد فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، انسان بنا کے ناز کیا، اور جب انسان بنایا اب چاہا کہ پھر کچھ عطا کرتا ہوں۔ وہ چاہتا تجھے آدم کی امت میں بھیج سکتا تھا، ابراہیم کی امت میں بھیج سکتا تھا، موسیٰ کی امت میں بھیج سکتا تھا، لیکن یہ کرم نہیں تو کیا ہے؟ تجھے اس نبی کی امت میں بھیجا جس کی امت میں آدم بھی ہے، نوح بھی ہے۔ بھائی یہ اس کا کرم ہے نا، اس کا کرم۔ اب میری کسی اور سے بات نہیں، علی والوں سے بات کر رہا ہوں۔ اب وہ نعمت عطا کی جو کسی اور کے مقدر میں نہیں آئی، تجھے اس گھر میں بھیجا جس کی چھت پہ غازی کا علم لگا ہوا، یہ اس کا کرم۔ سلامت رہو۔ جملہ کہوں، تجھے وہ ماں عطا کی جس نے باپ کا بعد میں بتایا، علی کا پہلے بتایا۔ بھائی جنہیں مائیں ملی ہیں اسی وہ تائید کا حق ادا کریں گے۔ عجیب ماں ہے، آغوش میں بچہ آیا، حالانکہ بچے کے آنے سے پہلے اس بچے کے 3 بھائی موجود ہیں، 4 بھائی موجود ہیں، 2 ماموں ہیں، 3 چاچو ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا یہ ماں بتاتی بیٹا تیرے 3 بھائی ہیں، 4 چاچو ہیں، 2 ماموں، مگر نہیں، ماں پہلا سبق پڑھاتی ہے بیٹا پنجتن 5 ہیں، ہائے ہائے امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں۔ میں کہوں گا حسینی ماں پہلے بھائیوں کا تو بتا، عجب نہیں کہے مولانا ماں ہوں، جانتی ہوں قبر میں بھائیوں نے کام نہیں آنا، علی نے کام آنا۔ سبحان اللہ۔ بھائی کیا کہنے، بھائی بات پہنچی آپ تک؟ ہاں اب ایک جملہ کہہ دوں، بندہ پیر ہی اسے مانے جو قبر میں کام آئے۔ کوئی ہے میرے علی کے علاوہ جس نے یہ کہا ہو ہمیں مانو، ہم دنیا میں بھی کام آئیں گے، موت کے وقت بھی کام آئیں گے، برزخ میں بھی کام آئیں گے، قبر میں بھی کام آئیں گے، حساب کتاب میں بھی کام آئیں گے، پل صراط پہ بھی کام آئیں گے، آخر جنت لینی ہے وہ بھی علی بانٹے گا۔ علی کے علاوہ کون ہے؟ علی کے علاوہ کون ہے؟ آپ کی جیب میں موبائل ہوگا؟ میرا خیال ہے آج کے دور میں کوئی جیب ایسی نہیں جو موبائل سے خالی ہو، بچے بھی موجود ہیں۔ آپ نے سیٹھی پلازا جا کے 7 لاکھ کا موبائل لیا۔ 17 کتنے کے بھائی؟ 5-6 میں زیادہ کہہ گیا، 6,40,000۔ آفاق کیا کہنے، سبحان اللہ۔ بھائی انہی سے پوچھے نا آئی فون کے کیا ریٹ چل رہے ہیں، یہی بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے، کیمرہ چلاتے ہیں۔ تو کتنے کا لیا؟ 6 لاکھ کا۔ گھر میں لے کر آئے، ڈبہ کھولا، بیگم کو اچھا نہ لگا، بیگم نے کہا اسے واپس کیجئے، کوئی اور لائیے۔ اب واپس لے گئے اور اس نے ڈبے والے مالک نے کہا کہ نہیں یہ واپس نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں بھائی واپس کرو، مجھے 6 لاکھ دو۔ اس نے کہا نہیں واپس کر دوں گا، 6 لاکھ نہیں ملے گا۔ 5.5 ہو گیا، 550 ہو گیا۔ اس نے کہا حضور ابھی 6 لاکھ کا لے کر گیا تو یہ 5.5 یا 5 کیسے؟ ابھی لے کر گیا۔ اس نے کہا ڈبہ کیوں کھولا ہے؟
میں نے کہا بھائی ڈبہ کھولنے سے 50,000 نیچے قیمت کیوں آ گئی؟ حالانکہ میں نے سم بھی نہیں ڈالی ہے، ڈبے میں آخر تھا کیا؟ کاغذ کا بنا ہوا ڈبہ۔ کہنے لگا اس ڈبے کے اندر ایک کتابچہ ہے، اس کتابچے کی بڑی قیمت ہے۔ ہم جب ڈبے میں موبائل دیتے ہیں تو ساتھ کتابچہ دیتے ہیں، کتابچے میں ایک نشان بنا ہے، تصویر بنی ہے موبائل کی، اس پہ سائن بنے ہیں، ڈبے میں ہدایات لکھی ہیں، عربک میں، فارسی میں، انگلش میں۔ وہ ہدایات بتاتی ہیں آن ادھر سے ہوگا، آف ادھر سے ہوگا، نیٹ ادھر سے چلے گا، کال ادھر سے ہوگی۔ تو میں نے کہا یہ کتاب کی اتنی اہمیت، پتا چلا چھوٹے سے کارخانے میں موبائل بنانے والے نے جب موبائل تم تک بھیجا بغیر کتاب کے نہیں بھیجا، وہ چاہتا یہ تھا میں نے بڑی محنت سے بنایا ہے، کوئی اسے ضائع نہ کرے، استعمال ویسا کرے جیسا میں چاہتا ہوں۔ تو بنانے والے کی خواہش ہے کہ استعمال ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ موبائل بنانے والا ساتھ کتاب بھیجتا ہے، اور وہ اللہ جس نے ملائک کو بناتے وقت ناز نہیں کیا، فرشتوں کو بنایا ناز نہیں کیا، جنوں کو بنایا ناز نہیں کیا، مگر انسان کو بنایا۔ کبھی فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کبھی فرماتا ہے ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا۔ کبھی فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کبھی فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے بھی تمہیں تنہا نہیں بھیجا، کتاب ساتھ بھیجی۔ بھئی کتاب بھیجی، کتاب میں بتایا کہ عبادت کا طریقہ کیا ہے۔ پروردگار یہ کتاب یہ تو بتائے گی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، مگر یہ نہیں بتا رہی کہ فجر کی 2 رکعت ہے، ظہر کی 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے۔ تو نے کتاب میں کہا ہر خوش کو تر کا تذکرہ، ہم نے قرآن میں لکھا ہے تذکرہ موجود ہے، لیکن تو نے یہ کہا کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا کہ کیسے کرو۔ آواز آئے گی کتاب محمد کے گھر سے بھیجی ہے، علی اپنے گھر سے بھیجوں گا۔ علی کی نمازیں دیکھتے جاؤ، نمازیں پڑھتے جاؤ۔ کائنات عالم و آدم میں کسی کا مرشد نہیں سوائے میرے مرشد علی کی طرح، علی کی طرح میرے مرشد علی کے علاوہ کوئی دکھاؤ تو صحیح جو ایک وقت میں نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ نہ زکوٰۃ باطل ہے نہ نماز باطل، علی کے علاوہ، علی کے علاوہ کوئی دکھاؤ۔ جنات کو اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ یعنی اللہ چاہتا ہے میری عبادت کرو، اور اگر اسی اللہ کا نبی فرما دے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، تو میں اور تم بنے ہی عبادت کے لیے ہیں۔ جملہ کہہ دوں، میں اور تم بنے ہی علی کے ذکر کے لیے ہیں۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ کیا عبادت کا مطلب نماز ہے؟ نہیں، عبادت کی ڈیفینیشن نماز نہیں۔ نماز عبادت کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ تو عبادت کا مطلب ہے ہر وہ عمل جو قربتاً اللہ کیا جائے اور اس پہ اللہ بھی راضی ہو جائے۔ یہ دونوں شرطیں پوری ہوں گی تو بنے گی عبادت۔ نماز پڑھو اسی نیت کے ساتھ عبادت، روزہ رکھو اسی نیت کے ساتھ عبادت، حج کرو اسی نیت کے ساتھ عبادت۔ کیا شرط ہو؟ قربتاً اللہ کی نیت ہو اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ نیت کرنی ہے میں نے، راضی ہونا ہے اس نے۔ پروردگار نیت تو میں نے کر لی، کیسے پتا چلے کہ تو کس پہ راضی ہے؟ فرمایا جس پہ میرا محمد راضی ہے۔ آؤ شیعہ سنی مل کے نبی کی خدمت میں چلے، یا رسول اللہ آپ بتائیے آپ کس پہ راضی ہیں؟ فرمایا جس پہ میری زہرا راضی ہے۔ اس محلے والے اللہ راضی ہوگا تو عبادت قبول، اور اللہ اس پہ راضی جس پہ رسول راضی، رسول اس پہ راضی جس پہ بطول راضی۔ جملہ کہہ دوں، جس پہ بطول راضی۔ شرم نہیں آتی دشمن زہرا کو؟ دشمنی بھی بطول سے نمازیں بھی پڑھتا ہے، دشمنی زہرا سے روزے بھی رکھتا ہے، دشمنی زہرا سے حج بھی کرتا ہے،
منبر کی بلندی سے زمانے تک بات پہنچا رہا ہوں، اگر بطول کا دشمن نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، اس کی نمازیں بھی حرام ہیں، روزے بھی حرام، حج بھی. اگر مہربانی سے اگر جیو بھائی بات پہنچی. مولا آپ کو آباد رکھے، پروردگار آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، خدا آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی جیب میں آتا بھی علی کا صدقہ ہے، جاتا بھی علی کا صدقہ ہے. بسم اللہ. تو عبادت کے لیے بنے تو عبادت کے طریقے اسی سے سیکھنے چاہیے جو انسانوں کو بھی بتائے، جنات کو بھی بتائے. تو امام وہ ہونا چاہیے جو جن کا نام سن کے ڈر نہ جائے، بلکہ جیسے وہ انسانوں کا مشکل کشا ہے ایسے جنات کا بھی مشکل کشا ہونا چاہیے. فکرہ سنیے گا، ہر دور میں اللہ نے ایک ہادی کو ضرور بھیجا، نبیوں کی صورت میں، آئمہ کی صورت میں. انسانوں میں مرد بھی آتے ہیں، مستورات بھی آتی ہیں. مرد اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک مرد کو آئیڈیل بنا سکتا ہے، مگر خاتون مرد کو آئیڈیل نہیں بنا سکتی. بھئی پڑھا لکھا مجمع ہے میرے سامنے، اسے ایک ایسی مستور کو دیکھنا ہوگا جو اس کے لیے رہبر، لیڈر، ہادی بنے. اسی لیے اللہ نے ہر دور میں ہر مرد کے پہلو میں ایک خاتون کو ضرور رکھا. محمد کے دور میں خدیجہ، ہائے 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 ہائے، کچھ بندے پریشان ہو گئے، وہ سوچ رہے ہیں قبلہ اور بھی تو بہت تھیں. بھائی تھیں، ہماری مائیں ہیں، لیکن خدیجہ کے کیا ہی کہنے. جب تک خدیجہ تھی تب تک کوئی نہیں تھی. حضرت آدم کے دور میں تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جناب ہاجرہ تھی، جناب موسیٰ کے دور میں گو کہ فرعون کے گھر میں تھی مگر آسیہ تھی، جناب عیسیٰ کے دور میں ماں مریم تھی. نبی آخر الزمان کے بعد زمانہ آیا علی کا، اللہ کا نمائندہ. اب خدا چاہتا تھا علی کے دور میں ویسی ہو جو علی جیسی ہو. ہائے اب تلاش کرو جس کے بارے میں نبی نے فرمایا ہو، لولا علی لما کان لفاطمہ تکف. بڑے بڑے آئے بطول کا رشتہ مانگنے کے لیے، لیکن نبی نے فرمایا خبردار، میرے ذمے نہیں، خدا کے ذمے. انتظار کرو جس کے در پہ تارا کمی بن کے آ جائے. مدینے کے کمی دیکھتے رہے، تارا کمی بن کے علی کے در پہ آ گیا. محمد کے دور میں خدیجہ، کے دور میں سیدہ. آپ سلامت رہیے، مولا آپ کو آباد رکھے. ہائے ہائے ہائے، جناب حوا ہماری ماں ہے، سب کی ماں ہے، شیعہ سنی سب کی ماں ہے. اس لیے ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ایک ماں کے بیٹے ہیں، ایک باپ کے بیٹے ہیں. لیکن بی بی حوا یہ تو بتا سکیں گی کہ اچھی ماں کیسے بنا جاتا ہے، مگر بی بی حوا یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بی بی حوا یہ نہیں بتا سکتی کہ ماں باپ کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے. جناب آسیہ یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کو سیدھا کیسے کیا جاتا ہے. میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں جن کی بیگمات انہیں سیدھا کرتی ہیں. جناب آسیہ نہیں بتا سکتی. بی بی مریم یہ نہیں بتا سکتی کہ شوہر کی فرما برداری کیسے کی جاتی ہے. اللہ نے ہر کمال ایک وجود میں رکھا، اس وجود کو وجود زہرا کہتے ہیں.
جو یہ بتائے گی کہ بابا محمد ہو تو بیٹی ایسی ہوتی ہے، شوہر علی ہو تو زوجہ ایسی ہوتی ہے، بیٹے حسنین ہوں تو ماں ایسی ہوتی ہے۔ بیدار ہیں تو جملہ کہوں کیا کہنے میری بی بی کے، بابا وہ جو سید الانبیاء، شوہر سید الاولیاء، بیٹے سیدہ شباب اہل الجنہ، خود سیدۃ النساء العالمین، جنہیں عربی کی سمجھ نہیں آئی ترجمہ کر دیتا ہوں۔ بابا نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے جوانوں کے سردار، خود کائنات کی عورتوں کی سردار۔ تو جملہ کہنے دو، بطول سرداری کا وہ کعبہ ہے کہ جس کے طواف میں آگے بھی سرداریاں، پیچھے بھی سرداریاں۔ ارے جس کا مقدر سرداری ہو، کسی کمی کی بیٹی کی کیا اوقات کے بطول کے مقابلے کرے؟ جس کا مقدر بی بی مریم کے کیا کہنے، مگر عارف والا والو 67 ای بی والو میری شہزادی کے کیا کہنے، وہ عیسیٰ کی ماں، یہ حسین کی ماں۔ مریم کا بدر عمران ہے گر زہرا کا بدر محبوب خدا، مریم کا معزز شوہر نہ تھا زہرا کو شرف حیدر کا ملا۔ تاریخ نے مریم کے احسار کا کب ہے ذکر کیا، کل مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قربان کر ڈالا۔ کرار کا پوتا مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا اثر ہوگا، مریم کے پسر کا سر ہوگا۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ توجہ ہے، باپ کی بیٹی کیسے بنتے ہیں بطول بتائے گی، شوہر کی زوجہ کیسے بنتے ہیں سیدہ بتائے گی، حسنین کی بیٹوں کی ماں کیسے بنتے ہیں سیدہ بتائے گی۔ مگر اللہ نے یہ موقع نہیں دیا سیدہ کو کہ یہ بھی بتائے کہ بھائیوں کی بہن کیسے بنا جاتا ہے۔ یہاں نقص نہیں ہے، جہاں نقص ہو وہاں عصمت نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس گھر میں ہر فرد میں کوئی کمال دکھانا تھا۔ اے بطول آپ موقع دیجئے، میں نے زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کو بھی بھیجنا ہے۔ ہائے ہائے میں موضوع پہ آ گیا، میں نے زہرا کے بعد ثانیہ زہرا کو بھی بھیجنا ہے، جو بتائے گی بابا علی ہو تو بیٹی ایسی ہوتی ہے، شوہر عبداللہ ہو تو زوجہ ایسی ہوتی ہے، بیٹے اون و محمد ہو تو ماں ایسی ہوتی ہے، بھائی حسین ہو تو بہن ایسی ہوتی ہے۔ اجازت ہے بی بی پہ گفتگو ہو جائے؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، خود پہ ضبط کیجئے گا۔ مجھے شہزادی عالیہ کے فضائل پڑھنے ہیں، یہاں لانا تھا مجھے آپ کو۔ زینب، سبحان اللہ، زینب اصول دین کی طرح با اصول تھی، اپنے شہر میں تھی تو بالکل رسول تھی، بھائی کے ساتھ سفر میں ہر دم بطول تھی، دربار میں علی کا مجسم نزول تھی۔ زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، زینب کا ایک تن تھا مگر 5 تن بنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول خدا دنیا میں آئے، جناب ابو طالب نے جھولا جھلایا، سینے سے لگایا، ہاتھوں پہ اٹھایا۔ علی دنیا میں آئے، نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ بطول دنیا میں آئی، نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ حسنین آئے، نبی، علی، بطول سب نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ کائنات کی واحد بی بی ہے شہزادی عالیہ، جسے ایک وقت میں محمد نے بھی اٹھایا، علی نے بھی اٹھایا، بطول نے بھی اٹھایا، حسن نے بھی اٹھایا، حسین نے بھی اٹھایا۔ 5 تن مل کر جس کی تربیت کریں اسے زینب کہا جاتا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، 5 تن کی تربیت کا نتیجہ۔ 5 تن پاک کتنے ہیں؟ بولیے 5۔ ان 5 اسماء گرامی قدر میں کتنے نقطے آتے ہیں؟ نام محمد، اس میں کتنے نقطے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ نام علی، کوئی نقطہ نہیں۔ شہزادی کا نام فاطمہ، 1 نقطہ، یعنی ابھی تک 5 تن میں کتنے نقطے ہوئے؟ 1۔ حسن، 1 اور 1 کتنے ہو گئے؟ حسین، 3 اور 2 کتنے ہو گئے؟
पंजतन में नुक्ते भी पंजतन। कितने नुक्ते पंजतन में? 5। आइए शहजादी की तरफ। जा 1, ये 2, कितने हो गए? नून 1, कितने हो गए? 4, बे कितने हो गए? सिमेटो तो ज़ैनब बनती है, बिखेरो तो पंजतन बनते हैं। भाई क्या बात है, खुदा की कसम, नाराए हैदरी। पंजतन को सिमेटो तो एक शहजादी बनती है, जिसने एक वक्त में नाना की नबूवत भी बचाई, बाबा की विलायत भी बचाई, मां की इस्मत भी बचाई, भाइयों की इमामत भी बचाई। 3 इमामों ने इसको पाला, 2 इमामों को इसने पाला। भाई जुमला लीजिएगा, जुमला लीजिएगा। कितने इमामों को इसने पाला? 2। वक्त का इमाम जिसे कहे अंते आलिमतुन गैर मुअल्लिमा, पुफी अम्मा आप ऐसी आलिमा है जिसका कोई उस्ताद नहीं है। आप मसाइब की दुनिया में ये सुनते हैं कि हुसैन को बीबी ने बचाया, नबियों को हुसैन ने बचाया, सुनते हो ना? कोई शक नहीं, फजाइल पढ़ रहा हूं, बेदार रहिएगा। बीबी ने सिर्फ हुसैन नहीं बचाया, आदम की नबूवत भी बचाई, इब्राहीम की खुल्लत भी बचाई, इस्माइल की कुर्बानी भी बचाई, मूसा की नबूवत भी बचाई, ईसा को भी बचाया, मुस्तफ़ा को भी बचाया। अगर आप बेदार हों, इजाज़त दें तो तारीख का एक बाब आपके सामने पेश करूंगा और वहां से साबित करूंगा कि बीबी ने नाना को कैसे बचाया है। इजाज़त देते हैं साहिबान? बेदार रहिए, नतीजा खूबसूरत आएगा, शर्त है मेरे साथ सफ़र करना है। जवान मुतवज्जे हों। फतह मक्का के मौका पर हुसैन के नाना ने यजीद के दादा को एक ताना दिया था, और वो सिर्फ ताना नहीं था, हकीकत भी थी। यूं फरमाया, अय्युह तालिक, ए हमारे आजाद करदा गुलाम। ये किसने किससे कहा? हुसैन के नाना ने यजीद के दादा से कहा। क्या फरमाया? अय्युह तालिक, ए हमारे आजाद करदा गुलाम। उसके दिल को ये बात बड़ी लगी। मैं इलाके का चौधरी, ये अब्दुल्ला का यतीम, और इसने मुझे कहा अय्युह तालिक, ये बदला मैं उतारूंगा। कभी मुझे किसी गली में मिले, मैं भी पलट के यही कहूंगा अय्युह तालिक। बदबख्त मर गया, ना कह सका, क्योंकि खाने वाले और होते हैं, खिलाने वाले और होते हैं। जिनके टुकड़ों पे पल पल के पलते रहे, खा खा के पलते रहे, जुर्रत ना हुई कि कहे अय्युह तालिक। इसने प्रोपेगेंडा किया और इलाके वालों से कहा, जिस गली से मोहम्मद गुजरे पत्थर मारना, लहू लहान करना, कूड़ा फेंक देना। यूं इसने बदला उतारा, मगर जुर्रत नहीं हुई कि नबी की आंखों में आंखें डाल के कहे अय्युह तालिक। यहां ये मर गया, हुजूर भी दुनिया से चले गए। हुजूर का नुमाइंदा बनकर अली आया, उधर उसका बेटा आया। उसके बेटे ने कहा, जो बदला मेरा बाप ना ले सका मैं लूंगा, और अली से लूंगा। वो जानता था कि मोहम्मद का नुमाइंदा अली ही है, मोहम्मद का बदला मैं अली से लूंगा। इसने मौका तलाश किया, ना मिला। आखिरकार इसने मौला अली से जंगे लड़ी। इसने कहा, मैं मैदान में जाऊंगा और अली की आंखों में आंखें डाल के कह दूंगा अय्युह तालिक। लेकिन जंगे करता करता चला गया, अली को ना कह सका अय्युह तालिक। यहां तक कि इसने किराए का कातिल कूफा में भेजा 19 माह रमजान, और कहा कि अली के सर पे ज़र्ब मारो और ज़र्ब मार के कह देना अय्युह तालिक। जब ज़र्ब लगी, ये ज़र्ब मार कर रुका नहीं बल्कि भाग गया। अली के बेटे गिरफ्तार करके लाए, मगर जुर्रत ना हुई कि अली के बेटों के सामने कहे अय्युह तालिक। यहां तक कि वक्त गुजर गया, अली मौला चले गए। अली मौला के बाद अली बन के हसन आए। अभी वो यजीद का बाप जिंदा था। इसने कहा, जो बदला मैं अली से ना ले सका, अली के बेटे हसन से लूंगा।
करूँगा। इसने कहा मैं हसन को दरबार में बुलाऊंगा, दरबार में बुला के मौका तलाश करूँगा, कह दूँगा अय्युहा तालिक। मौला ने दावत को कबूल किया, मदीने से चले शाम ले आए, मिंबर पे बैठे। इसने इशारा किया, अपने वजीरों से कहा कि बैतुल माल में जितना भी माल है उठाओ, हसन इब्ने अली के सामने रख के कह दो मैं बादशाह हूँ, मेरी हुकूमत है, मेरा तख्त है, मेरा ताज है। हसन मौला के सामने सारा माल सोना चांदी रख दिया गया और रख के कहने लगा हसन ले ले मैं हिंदा का बेटा हूँ। जब कहा ना मैं हिंदा का बेटा हूँ, हसन की नजर पड़ी, दरवाजे से एक मोची जूता लेके आगे बढ़ा। दरबार में बढ़ता बढ़ता कह रहा था किसी ने मेरे मौला को देखा है, आईना आईना मौलाई, आईना आईना आकाई, मेरा आका कहाँ है, मेरा मौला कहाँ है। हसन के कदमों के करीब आया, जूते उठा के मौला के कदमों में रखे, नालैन पहनाए। मौला ने सारा माल मोची की झोली में डाल के कहा तू हिंदा का बेटा है, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। तू हिंदा का बेटा है, मैं ज़हरा का बेटा हूँ। ये मौका ना हो सका कि ये हसन से कहे अय्युहा तालिक, यहाँ तक कि हसन मौला वहाँ से वापस आए। इसने हसन मौला को भी एक किराए की खातून लेके जहर दे के कत्ल करवा दिया। हसन मौला चले गए, हुसैन हसन बन के ज़माने में आया, इमामत का ताज हसन हुसैन के सर पे आया। अब अभी ये जिंदा था, सन 60 हिजरी में ये वासिल जहन्नुम हुआ। इसका बेटा यजीद बरसर इक़्तिदार आया। यजीद ने कहा जो बदला मेरा बाप ना ले सका मैं हुसैन से लूँगा। इसने मदीने में पैगाम भेजा, हुसैन को दरबार में बुलाना, मैं आलिया पढ़ रहा हूँ, मैं ज़ैनब पढ़ रहा हूँ। इसने मदीने में पैगाम भेजा, हुसैन को दरबार में बुलाओ, बैत का मुतालबा करो, करे तो ठीक, ना करे तो कह देना अय्युहा तालिक। हुसैन इब्ने अली को दरबार में बुलाया गया, इसने मुतालबा बैत किया। हुसैन ने फरमाया खबरदार मिस्री ला युवायो मिस्रा, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मैं कुजा वो कुजा, न मेरी माँ जैसी उसकी माँ है, न मेरा नाना जैसा उसका नाना है, न मेरे दादा जैसा उसका दादा है, न मेरे बाप जैसा उसका कोई बाप है, उसका कोई न मेरे बाप जैसा उसका कोई बाप है। मैं नबियों का वारिस, वो शैतानों का वारिस, मैं तहारतों का पैकर, वो नजासतों का पैकर, मैं उसकी बैत नहीं कर सकता। मौला ने इनकार बैत किया। कोने में मलऊन खड़ा था, उसने यूं इशारा किया और दरबार वाले मिंबर वाले से कहा नहीं बैत करता तो सर कलम कर। जब इशारा हुआ हुसैन ने हैदरी निगाहों से देख के फरमाया यब्न ज़रका, ए नीली आंखों वाली माँ के बेटे, तू मुझे कत्ल करेगा या तेरा अमीर मुझे कत्ल करेगा, जा जो होता है कर ले। हुसैन किसी की बैत नहीं करेगा। इमाम ने इनकार बैत किया, बात यजीद तक पहुंची। यजीद ने हुक्म दिया अगर हुसैन ने बैत नहीं की, हुसैन को मदीना छोड़ने पे मजबूर किया जाए। हुसैन काफिला लेके मदीना छोड़ने पे तैयार हो गए। चलते चलते मक्का में आए। इसने कहा कि हुसैन मक्का में पहुंच चुका है, तुम भी जाओ, अपने एहराम में खंजर ले जाओ, तवाफ़े काबा करना, हुसैन का सर काट देना, पता ही नहीं चलेगा कातिल कौन है मकतूल कौन है, बात छुप जाएगी। लेकिन हुसैन था। लोग काबे का हज करने काबा में आ रहे थे, हुसैन काबे का हज बचाने काबा से जा रहा था, काबा से जा रहा था। लोग आ रहे थे, हुसैन जा रहे थे। हुसैन चलते चलते अपना काफिला लेके 2 मुहर्रम नैनवा के दश्त में आए। यजीद ने अपने काफिले को भेजा, कूफियों शामियों की फौज को करबला में भेजा, हुसैन का सर काट देना, हुसैन के जवानों को कत्ल कर देना। 2 मुहर्रम का दिन गुजरा, 3 का दिन गुजरा, 4 का दिन गुजरा, आशूर का सूरज आया। अली अकबर मैदान में गए, हसीन बिन नमीर की जुर्रत नहीं हुई अली अकबर से कहे अय्युहा तालिक। गाजी गए, जुर्रत नहीं हुई कहे अय्युहा तालिक। और हद हो गई, इधर से हुसैन के हाथों में सवार होके अली असगर चला, उधर से हुरमला चला। ये मुस्कुराता गया, वो मरता गया, ये मुस्कुराता गया, वो मरता गया। 67 की दीवारों से अली अली की सदा आएगी, वो मरता गया। हुसैन के सारे मारे गए। इसने पैगाम भेजा हुसैन को भी कत्ल कर दो। शिमर मलून हुसैन के सीने पे सवार हुआ, सर काटा मगर जुर्रत नहीं हुई कहे अय्युहा तालिक। जब सर कट गया यजीद ने पैगाम भेजा जो भी कत्ल हो गए इनके सर ले आओ, जो बच गए इन्हें कैदी बना के मेरे दरबार में ले आओ। अब तो मौका मिला है, ना कोई मर्द है ना जवान है, एक बीमार सज्जाद बचा है, एक बच्चा बाकिर बचा है। अब मौका मिला है, मैं अपने दादा का बदला उतारूंगा। अब तो कैदी है, हुकूमत मेरी है, हाकिम मैं हूँ, बादशाहत मेरी है, शाही मेरी है, सिपाही मेरे हैं, लश्कर मेरा है, अस्कर मेरा है, कलम बेचने वाले मेरे हैं, ज़मीर बेचने वाले मेरे हैं, मुअर्रिख मेरे हैं, कागज मेरे हैं, कलम मेरे हैं। मैं इन्हें कह दूंगा आजाद करता गुलामों, मुकद्दर खराब था यजीद का। कैदियों में अली की बेटी भी आई थी, कैदियों में
علی کی بیٹی بھی آئی تھی رسیوں میں بندھی ہوئی، یہ تخت پہ بیٹھا ہوا، اور اس نے ابھی سوچا کاش میرے بڑے ہوتے، آج دیکھتے میں بدلے اتاروں گا، ابھی ان سے کہوں گا اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں، یہ سوچ رہا تھا، بابا کے لہجے میں بولی اور فرمایا یبنت لکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے۔ سلامت رہو، مولا آپ کو آباد رکھے۔ مولا آپ کو آباد رکھے، بسم اللہ، شکریہ۔ بھائی بات پہنچی؟ بی بی نے کیا فرمائی؟ یبنت لکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، خدا کی قسم وہیں پہ مر گیا۔ بی بی نے فرمایا فواللہ فقد قیدک وسع سعیک وناسب جہدک لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، جو کرنا ہے کر لے، جو کرنا ہے کر لے، ظلم کے پہاڑ توڑ دے ہمارے اوپر، ستم کی بجلیاں گرا دے ہمارے اوپر، میں قیدی بن کے مطمئن ہوں، تو آزاد ہو کے مضطرب ہے، میں بھرے دربار میں زبان دے کے جا رہی ہوں، خدا کی قسم تو مار کے مر گیا، ہم مر کے بھی زندہ۔ تو مار کے مر گیا، ہم مر کے زندہ ہیں، تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، میرا حسین زندہ باد رہے گا۔ بی بی نے تو فرمایا تھا تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا، لیکن آج بھی ہیں لینے والے، شرم پھر بھی نہیں آتی، یزید کا نام رضی اللہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں بڑا جملہ یہ منبر سے کہہ چکا ہوں، بڑی بار کہہ چکا ہوں، بڑی بار لوگوں کو سمجھا چکا ہوں، نہ کرو ایسے کام، کیونکہ کتا نہلانے سے کتا پاک نہیں ہوتا۔ نہلانے والا خود نجس ہو جاتا ہے، اس میں قید نہیں، چاہے کتا کسی بھی نسل کا ہو، کتا کتا ہوتا ہے، جتنا نہلاؤ گے چھیننے پڑیں گی، تو بھی نجس ہو جائے گا۔ وہ تو لعنت اللہ تھا، رضی اللہ بناتے بناتے تو بھی لعنت اللہ ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی کی بیٹی بابا کے لہجے میں بولی، خدا کی قسم میں عرض کروں گا، اے بی بی، جناب سیدہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا تو آ گئی، مگر زینب کے بعد کوئی ثانیہ زینب نہ آ سکی۔ جہاں موقع ملا علی بنی، جہاں موقع ملا نبی بنی، جہاں موقع ملا بطول بنی، جہاں موقع ملا حسن بنی، جہاں موقع ملا حسین بنی۔ وہ شام جو علی کی ذوالفقار سے فتح نہ ہوا، علی کی بیٹی کی گفتار سے فتح ہو گیا۔ ہائے ہائے ہائے، صلوات پڑھیں مل کے شہزادی کی ذات پہ۔ اس سے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ ملک صاحب آ گئے، ان کی آمد پہ بار دیگر صلوات پڑھیں۔
بسم اللہ حضور، ملک صاحب اوپر آ جائیے، بسم اللہ۔ واجب الاحترام بزرگوار جناب مولا کے عظیم ذاکر ملک علی عباس سلوی صاحب تشریف لے آئے۔ کہ بس میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کس کے لہجے میں بولی؟ علی کے لہجے میں۔ علی، اس کا معنی کیا ہے لغت میں؟ بلند۔ اب جاگیے گا، علی کا صرف نام علی نہیں، علی کا کام بھی علی ہے، علی کی زندگی بھی علی ہے، علی کی بندگی بھی علی ہے، علی جس جگہ آئے وہ جگہ علی ہے، علی جس جگہ سے گئے وہ جگہ علی ہے، علی کی نمازیں بھی علی ہیں، علی کے روزے بھی علی ہیں، علی کی زکوٰۃ بھی علی ہے، علی کا حج بھی علی ہے، علی کی جنگیں بھی علی ہیں، علی کی خیبر بھی علی ہے، علی کا بدر بھی علی ہے، علی کا احد بھی علی ہے، علی کی جمل بھی علی ہے، علی کی صفین بھی علی ہے، علی کی تبوک بھی علی ہے، علی کی خندق بھی علی ہے، اور حد ہو گئی علی کا بابا بھی علی ہے، علی کی ماں بھی علی ہے، علی کا بڑا بھی علی ہے، علی کا چھوٹا بھی علی ہے، علی کا ماضی بھی علی ہے، علی کا استقبال بھی علی ہے، علی کا حال بھی علی ہے، علی کا سونا بھی علی ہے، علی کا جاگنا بھی علی ہے، علی کا لڑنا بھی علی ہے، علی بولے تو خطابت علی ہے، علی لڑے تو شجاعت علی ہے، علی کرے تو عبادت علی ہے، علی سوئے تو راحت علی ہے، علی جاگے تو علی کا جاگنا علی ہے۔ ارے علی کی زندگی علی ہے، علی کا حج علی ہے، علی کا معروف علی ہے، علی کا نہی عن المنکر علی ہے، علی کا تولا علی ہے، علی کا تبرع علی ہے، علی کا نبی بھی علی ہے، علی کا خدا بھی، نانا عارف والا والو، علی کا نبی بھی علی ہے، علی کا خدا بھی علی ہے۔ مجھے اس منبر کی قسم، علی کا اکبر بھی علی ہے، علی کا اصغر بھی علی ہے، علی کا قاسم بھی علی ہے، علی کا اون بھی علی ہے، علی کا محمد بھی علی ہے، علی کا عباس بھی علی ہے، علی کا حسن بھی علی ہے، علی کا حسین بھی علی ہے، علی کا سجاد بھی علی ہے، علی کا باقر بھی علی ہے، علی کا جعفر بھی علی ہے، علی کا قاسم بھی علی ہے، علی کا رضا بھی علی ہے، علی کا تقی بھی علی ہے، علی کا نقی بھی علی ہے، علی کا عسکری بھی علی ہے، علی کا آخری بیٹا علی ہے، علی کا نجف بھی علی ہے، علی کا کعبہ بھی علی ہے، علی کا مکہ بھی علی ہے، علی کا مدینہ بھی علی ہے، علی کا منبر بھی علی ہے، علی کا نعرہ بھی علی ہے، علی کا ذکر بھی علی ہے۔ اور شام کے دربار میں جب بابا کے لہجے میں بولی، شامیوں نے کہا علی کی بیٹی بھی علی، علی کی بیٹی بھی علی ہے۔ خطبہ دیتے دیتے نجف کی طرف رخ کیا، بابا یہی شام تھا نا جو تجھ سے فتح نہ ہوا، آپ بیٹی کا خطبہ سن۔ ملک صاحب بہترین عظیم مدح خان مصائب خان ہیں، بھرپور پڑھیں گے، بھرپور پرسہ ہوگا۔ ایک فقرہ سنو گے، ذاکرین علماء ارباب مقاتل لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، 1 سال رہی شام میں یا 2 سال رہی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، رونے کے لیے اتنا کافی ہے، 1 دن ہی کیوں نہ ہو، وہ شام تھا یہ زینب تھی، اس لائق نہ تھی جدھر آ گئی۔ شریفو، وقت گزرتا گیا، میں نے آرام سے پڑھ دیا کہ گزرتا گیا۔ یہ اس بی بی سے پوچھو جس کے زندان کی چھت نہیں تھی، سر پہ چادر نہیں تھی۔ یزید نے جب بی بی کے خطبے کے بعد دیکھا کہ میری حکومت ختم ہو رہی ہے، اس نے سوچا بہتر ہے انہیں آزاد کر دو۔ سید سجاد کو بلا کے کہنے لگا، سجاد میں تم لوگوں کو رہا کرنا چاہتا ہوں،
عزاداروں کسی قیدی کو رہائی کی خبر ملے، مجھے بتاؤ وہ خوش ہوتا ہے نا؟ کائنات کا واحد قیدی تھا سجاد، رہائی سن کے رو پڑا، فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ علی کی بیٹی کے قریب آئے، اماں یزید رہا کرنا چاہتا ہے، کیا حکم ہے؟ تڑپ گئی فاتحہ شام، سجاد اس سے کہہ دے میں ایسے نہیں جاؤں گی، میرے 3 مطالبے ہیں پورے کر، میں شام سے چلی جاؤں گی۔ میرا پہلا مطالبہ کوئی گھر خالی کر کے دے، میں نے بھائی کا ماتم کرنا ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک جی بھر کے روئی نہیں اجڑی۔ میرا دوسرا مطالبہ ہے شام سے مدینہ تک کوئی رہنما ساتھ بھیج جو ہمیں مدینہ تک چھوڑے۔ میرا تیسرا مطالبہ ہے میرے پیاروں کے سر مجھے دے دے، ہمارا لوٹا سامان پلٹا دے۔ یزید نے سنا، کہنے لگا سجاد 2 مطالبے تو پورے ہو جائیں گے، گھر بھی خالی ہو جائے گا، بشیر کو ساتھ بھیجوں گا، مگر سامان کیسے پلٹاؤں؟ کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا، کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا۔ سجاد قیمت لے لے، معاف کر دے، قیمت کا نام آیا، رو کے کہا حیا نہیں آتا؟ کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی؟ کیا قیمت لگائے گا میرے بابا کی انگلی کی؟ کیا قیمت لگائے گا بہن کی بالیوں؟ وقت گزرتا گیا، گھر خالی ہو گیا، علی کی بیٹی کو گھر مل گیا اور بھائی کا مقتل پڑھنے لگی۔ بی بی نے فرمایا جاؤ شام کی عورتوں کو بھی بلاؤ۔ اب میں کیسے پڑھوں؟ شام کی عورتیں بیٹھ گئی، کربلا کی مقتل پڑھنے والی پہلی ذاکرہ آ گئی۔ تم مصائب سنتے ہو ذاکرین سے، قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ خدا کی قسم ہم کتابوں سے پڑھ کر آتے ہیں، وہ کیسا مقتل ہوگا؟ پڑھ وہ رہی تھی جو آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ شام کی عورتوں میرا اکبر ایڑیاں رگڑتا رہا، میرا قاسم پامال ہو گیا، میرا عباس بازو کٹا کے سو گیا۔ نہ بھولے گی زینب جو 70 قدموں سے دیکھتی رہی، شمر بھائی کے سینے پہ بیٹھا، زلفوں میں ہاتھ رکھا، میں منتیں کرتی رہی نہ مار۔ ماتم مقتل پڑھتے پڑھتے بی بی نے عجب جملہ کہا، نہیں بھولے گی زینب شام کی عورتوں جب میں تمہارے شہر کی مہمان بن کے آئی تھی، تم نے میرا استقبال کیا تھا، آؤ تب میرے ہاتھوں میں رسیاں تھیں۔ زینب جا رہی ہے جس کی اگر حسرت رہ گئی ہو، آؤ مجھے پتھر مارو۔ شام کی عورتوں نے کہا معاف کرنا، ہمیں بتایا گیا باغی کی بہن ہے۔ بی بی نے رو کے کہا چلو تمہیں معاف کیا، میری ایک منت ہے، میں جا رہی ہوں، میری سکینہ کا خیال رکھ، اور میری بچی کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا۔ ماتم ہو گیا، گریہ ہو گیا، آنسو آ گئے، مجلس ہو گئی۔ میری حسرت ہے میں 2 جملے پڑھ لوں، اجازت دیتے ہیں ملک صاحب؟ 2 جملے۔ شام کے زندان میں راوی کہتا ہے کچھ سامان واپس کیے گئے، پہلے آئے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر، دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کو اس رنگ میں نہ دیکھے، پہلے اس کا سر آیا جس کا چہرہ محمد سے ملتا تھا۔ علی کی بڑی آگے بڑھی، اکبر کا سر اٹھایا، واہ اکبرہ۔ پھر قاسم کا یتیم آیا، حسن کی بیوہ، قاسم آیا، حسن کا یتیم آیا، حسن کی بیوہ آگے بڑھی، سینے سے لگایا، شریفو اب ایک ننھا سر آیا، ہر ماں آگے بڑھی، واہ اصغرہ۔ اب 2 چھوٹے چھوٹے سر آئے، کوئی ماں آگے نہیں آئی۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان کی ماں مر گئی ہے؟ زینب نے اکبر اٹھا کے کہا میں نے صدقہ کر دیا۔ حسین کا سر آیا، بیویوں نے کہا واہ غربتہ۔ شریفو جس کا سر آتا بیویاں نام لے کے بیان کرتی۔ اب اشارہ کروں گا، اب وہ سر آیا جو کربلا سے شام نوکے نیزہ پہ نہیں تھا، گھوڑے کی گردن میں تھا۔ جب یہ سر آیا ہر بیوی نے کہا واہ حجابہ، واہ حجابہ، واہ۔ سر آ گئے، ماتم برپا ہو گیا،
مجھے نہیں پتا سر عباس کتنا تڑپا ہوگا جب زینب کا سر کھلا ہوگا. ابھی ماتم ہو رہا تھا, ایک گٹھری لائی گئی. اس گٹھری میں کیا ہے؟ گٹھری کھولی, پہلی چادر. چادر وہ تھی جس پہ نیزوں کے سوراخ تھے. بی بی زینب آپ کی چادر آ گئی. دوسری چادر ام لیلا چادر آ گئی. تیسری چادر اصغر کی ماں چادر آ گئی. آخری جملہ, معاف کرے جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں, جس کی چادر آتی وہ بی بی آگے جاتی. آخر میں وہ چادر آئی جو بڑی چادر نہ تھی, چھوٹی سی چادر تھی. ہر بی بی قبر سکینہ پہ گئی. اٹھو, اللہ لعنت اللہ